عمران نے جھلا کر رسیور پٹخ دیا۔ اسے اس فون سے نفرت ہو گئی تھی۔ 3-4 دن سے وہ بیکار بیٹھا مکھیاں مار رہا تھا۔ اس پر کچھ تو بیکاری سوار تھی اور کچھ فون یوں سوار تھا کہ شہر کی ایک لڑکی نے اس سے فون پر محبت شروع کر دی تھی۔ وقت بے وقت رنگ کر کے اسے خواہ مخواہ بور کرتی رہتی تھی۔ عمران نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، بس اس نے اس سے فون پر محبت شروع کر دی تھی۔ اس وقت تو عمران کو خاص طور پر غصہ آیا تھا۔ اس نے رنگ کر کے ہیلو کہا، پھر جلدی سے بولی، او ڈیڈی ادھر آ رہے ہیں، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پہلے تو عمران کا دل چاہا کہ رسیور اپنے سر پر مار لے، لیکن پھر اسے ہک پر ہی پٹخنے پر اکتفا کرنا پڑی۔ شاید آدھے ہی منٹ بعد کے پھر گھنٹی بج اٹھی۔ عمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پھر وہی ہوگی۔ اس نے رسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے مترنم سی آواز آئی۔ ہیں پھر؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، جی ہاں، میں سمجھی تھی شاید ڈیڈی اس طرف آئیں گے۔ خدا را مجھے اپنے ڈیڈی ہی کا نام اور پتہ بتا دیجئے، عمران نے گھگیا کر کہا۔ ہرگز نہیں، ورنہ آپ میری محبت کا خون کر دیں گے، میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ابے او سلیمان، عمران حلق پھاڑ کر چیخا۔ جی، فون سے آواز آئی۔ آپ سے نہیں، عمران جھنجھلا کر بولا، میں اپنے نوکر کو پکار رہا تھا۔ دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز آئی، پھر کہا گیا، آپ اتنے بے درد کیوں ہیں؟ عمران نے رسیور سلیمان کو تھما دیا۔ سلیمان سمجھا شاید کہیں سے اس کا فون آیا ہے۔ اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، جی، پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہوئے کچھ دیر تک سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار تھے۔ اس نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا، جی صاحب، میں سلیمان بول رہا ہوں۔ پتہ نہیں دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا۔ بہرحال جب وہ رسیور رکھنے لگا تو اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیوں بے، یہ کون تھی؟ عمران نے گرج کر پوچھا۔ صاحب میں کیا جانوں؟ صاحب کے بچے، تم نے نامحرم عورتوں سے عشق لڑا لڑا کر میرا فون نجس کر دیا ہے۔ ارے اللہ قسم صاحب، میں تو جانتا بھی نہیں۔ پھر وہی بکواس، زوری اور چیتا سوری، ارے سوری، اور زینہ چوری، کیا کہتے ہیں بے؟ چوری اور سینہ زوری، سلیمان جلدی سے بولا۔ ہاں پھر بول۔ میں نہیں جانتا صاحب کہ کون تھی۔ ہیں تو کیا درجنوں ہیں؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ نہیں صاحب، قسم لے لیجئے۔ شوپنہار کو پڑھا ہے تو نے؟ نہیں صاحب۔ نشتے کو؟ کون سے نقشے کو؟ بالکل جاہل ہے، ابے نقشے کو نہیں، نشتے کو، جرمن فلاسفر نشتے۔ صاحب آپ کچھ بھول گئے ہیں، سلیمان جلدی سے بولا۔ کیا بھول گیا ہوں؟ یہی کہ آپ آج مجھے دن بھر کی چھٹی دے دیں گے۔ کل آپ نے وعدہ کیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، لیکن کان کھول کر سن لے، عشق وشق کا چکر چھوڑ دے، ابھی تیرے بال بچے بھی نہیں ہوئے، برباد ہو جاؤ گے، گیٹ آؤٹ۔ سلیمان سر کھجاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج کل عمران فلیٹ میں تنہا تھا۔ روشی نے دوسرا فلیٹ لے لیا تھا اور اب وہیں رہتی تھی۔ عمران جیسے آدمی کو برداشت کر لینا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ عمران نے اپنے گھر کی شکل مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ رحمان صاحب کا حکم تھا کہ اسے گھر میں گھسنے ہی نہ دیا جائے۔ ویسے وہ ادھر سے گزرتا ضرور تھا۔ پھاٹک پر رک کر چوکیدار کو غالب کے 2-4 اشعار سناتا، کنفیوشس کے اقوال دہراتا اور خودی کا فلسفہ سمجھاتا ہوا گزر جاتا۔ البتہ اس کے خاص نوکر سلیمان نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رحمان صاحب کی ملازمت ترک کر کے وہ بھی عمران کے پاس پہنچ گیا تھا۔ روشی کے چلے جانے کے بعد عمران نے ادارہ شادی و طلاق کا بورڈ ہٹوا دیا تھا اور اب اس کی جگہ ایک سادہ بورڈ نے لے لی تھی۔ جب وہ فلیٹ میں داخل ہونے لگتا تو اس پر چاک سے لکھ دیتا، علی عمران MSc PhD آکسن۔ جب فلیٹ سے کہیں باہر جانے لگتا تو اسے مٹا کر لکھ دیتا، سلیمان، اس نالائق کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ پڑوسی دیکھتے اور ہنستے۔ سلیمان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اسے مٹا دیتا۔ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض اسی حیث بیس میں پڑا ہوا تھا کہ عمران کا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے بھی یا نہیں۔ ویسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران کے لیے کوئی خاص جگہ پیدا کی گئی ہوگی، اور اس کی دانست میں ہوم سیکرٹری سر سلطان ایسے نہیں تھے کہ عمران جیسے خر دماغ آدمی کو منہ لگاتے۔ بہرحال یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آج کل عمران کا ذریعہ معاش کیا ہے، اور خود عمران کا خیال یہ تھا کہ ذریعہ معاش سرے سے کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر کوئی لڑکی فون پر پیچھے پڑ جائے تو ذریعہ معاش کا پسماندہ کسی یتیم خانے ہی کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ فون کی گھنٹی پھر بجی اور اس نے رسیور اٹھا کر ہانک لگائی، میں عمران کا باپ رحمان بول رہا ہوں۔ لیکن اب جو غور سے سنا تو وہ کسی لڑکی کی آواز نہیں تھی، بلکہ شاید کہیں سے غلط کنیکشن ہو گیا تھا۔ 2 آدمی گفتگو کر رہے تھے اور عمران ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ ایک طرف سے بولنے والا یقیناً کسی تکلیف میں مبتلا تھا، کیونکہ اس کے منہ سے بار بار کراہ نکل جاتی تھی۔ میں نے آواز آئی،
بدقت تمہیں فون کیا ہے، اف میرے ہاتھ پیر ایک کرسی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر تم نے نمبر کیسے ڈائل کیے؟ دوسری آواز آئی۔ پہلی آواز، او بمشکل تمام کرسی سمیت کھسکاتا ہوا میز تک آیا، میز پر پڑی ہوئی ایک پینسل دانتوں میں دبائی اور اسی سے نمبر ڈائل کیے۔ رسیور کو سر سے پہلے ہی میز پر گرا لیا تھا، اور اب وہ جس پوزیشن میں ہے اس سے مجھے تمہاری آواز صاف سنائی دے رہی ہے اور میری گردن ٹوٹی جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ عمارت کہاں ہے۔ دوسری آواز، تم وہاں پہنچے کس طرح؟ پہلی آواز، میری گردن ٹوٹ رہی ہے، یہ پھر بتاؤں گا، کچھ کرو، کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند ہیں۔ ٹھہرو۔ دوسری آواز، لیکن جب یہی نہیں معلوم کہ عمارت کہاں ہے؟ پہلی آواز، ارے سنو بھی تو، ٹھہرو، میں تمہیں اس فون کا نمبر بتاتا ہوں۔ آواز آنی بند ہو گئی، لیکن عمران رسیور کان سے لگائے رہا۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، اس کا نمبر 3186 ناٹ ہے، ڈائریکٹری میں دیکھو یہ نمبر کس کا ہے، پتہ چل جائے گا، لیکن اب یہاں فون مت کرنا، کیونکہ میں رسیور کو کسی طرح بھی ہک پر رکھ کر سلسلہ منقطع نہیں کر سکتا۔ دوسری آواز، اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے جھپٹ کر ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی۔ نمبر کی تلاش آسان کام نہیں تھا، پھر بھی وہ بڑی تیزی سے ورک گردانی کرتا رہا۔ اسی دوران میں فون کی گھنٹی پھر بجی اور عمران نے رسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی اور یہ اسی لڑکی کی آواز تھی۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، ہیلو، یتیم خانہ انجمن سادات۔ او معاف کیجیے گا، دوسری طرف سے آواز آئی اور یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران رسیور رکھ کر پھر ڈائریکٹری کی ورک گردانی کرنے لگا اور اس بار اسے وہ نمبر مل گیا، لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ نمبر ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری سر سلطان کے نجی ٹیلی فون کا ہے۔ عمران بڑی تیزی سے اپنا سر سہلانے لگا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی پھر بجی اور عمران سر سہلاتے سہلاتے ہاتھ روک کر اپنے سر پر تماچے مارنے لگا۔ اس بار اس نے رسیور نہیں اٹھایا، گھنٹی بجتی رہی اور وہ باہر جانے کے لیے لباس تبدیل کرتا رہا۔ آخر گھنٹی بجنی بند ہو گئی اور عمران میز پر سے فلیٹ ہیٹ اٹھا کر باہر آیا، لیکن وہ اس وقت بھی سائن بورڈ پر سے اپنا نام مٹانا نہیں بھولا۔ چونکہ سلیمان اندر موجود نہیں تھا، اس نے اپنا نام مٹا کر اس کا نام لکھنے کے بجائے لکھ دیا، اللہ کا فضل ہے۔ پھر فلیٹ کو تالا لگا کر وہ پیدل ہی اس طرف چل پڑا جہاں اس نے ایک گیراج کرائے پر لے رکھا تھا۔ گیراج سے اپنی 2 سیٹر نکالی اور سر سلطان کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک عمران سیریز کے سلسلے کی دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رات کا شہزادہ۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ابن صفی اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج سر سلطان کی طبیعت کچھ مزمحل سی تھی، اس لیے وہ آفس نہیں گئے تھے اور وہ اس وقت برآمدے ہی میں ایک آرام دہ کرسی پر نیم دراز اخبارات کے صفحات الٹ پلٹ رہے تھے۔ آج کی خبریں پڑھ چکے تھے، 2-1 چھوٹے چھوٹے مضامین بھی دیکھ ڈالے تھے اور اب ایڈیٹر کے نام پڑھنے والوں کے خطوط سے گزر کر اشتہارات دیکھ رہے تھے کہ عمران کی 2 سیٹر کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی، اور پھر جب انہوں نے عمران کو دیکھا تو ان کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آنے لگے۔ تم یہاں کیسے؟ انہوں نے پوچھا۔ عمران ابھی برآمدے میں بھی داخل نہیں ہو پایا تھا۔ میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے آس پڑوس میں کوئی بنگلہ تو خالی نہیں؟ کیا؟ سر سلطان اسے چند لمحے گھورتے رہے، پھر بولے، تم مجھ سے سنجیدگی سے گفتگو کیا کرو ورنہ دونوں کان اکھاڑ لوں گا۔ خدا کی قسم میں بالکل سنجیدہ ہوں جناب، اور میری یہ پیشن گوئی ہے کہ آپ مستقبل قریب میں کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے جناب، ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ عجیب آدمی ہو، کیا بک رہے ہو؟ آپ کا فون نمبر 3186 ناٹ ہے نا؟ ہاں یہی ہے، لیکن کوئی بنگلہ خالی ہے، یقیناً ہوگا۔ جب تک پوری بات نہیں بتاؤ گے۔ سر سلطان جملہ پورا کرنے کے بجائے اسے گھورنے لگے۔ انہیں عمران کے انداز گفتگو پر حیرت تھی، اس نے آج تک ان سے اس طرح بے تکلفی سے گفتگو نہیں کی تھی۔ عمران کم سے کم الفاظ میں ٹیلی فون کا واقعہ دہرانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے حیرت ہے، کہیں کسی نے کسی سے مذاق نہ کیا ہو، سر سلطان نے کہا۔ آپ کے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں، اس کا اعتراف تو آپ کو ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی نمبر کے 2 فون، یہ ناممکن ہے۔ ویسے میرے بنگلے کی پشت ہی پر ایک بنگلہ خالی ہے، تو پھر جلدی کیجیے، شاید ہمیں اس کا قفل توڑنا پڑے۔ اس کی کنجی میرے پاس ہی ہے، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ میرے ایک عزیز کی ملکیت ہے اور کرائے کے لیے خالی ہے۔ فون بھی ہے؟
نہیں اب تو نہیں ہے، پہلے کبھی تھا۔ اچھا تو میں بنگلے کی پشت پر چلتا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ سر سلطان اٹھ کر اندر چلے گئے۔ عمران بنگلے کی پشت پر آیا۔ دوسرے بنگلے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ عمران نے ٹیلی فون کے تاروں پر نظر ڈالی اور ہونٹوں کو دائرے کی شکل دے کر سر ہلانے لگا۔ اتنے میں بنگلے کی کنجی اس کے پاس پہنچ گئی۔ سر سلطان خود نہیں آئے تھے، کنجی ایک نوکر کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ صاحب سے کہہ دو کہ خود تشریف لائیں، عمران نے کہا۔ میں کیسے کہوں صاحب؟ نوکر بولا۔ ٹھہرو، عمران نے جیب سے نوٹ بک نکالی، اس پر کچھ لکھا اور کاغذ پھاڑ کر نوکر کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا، نہیں کہہ سکتے تو یہ انہیں دے دینا، جلدی کرو۔ نوکر چلا گیا۔ عمران مستربانہ انداز میں وہیں ٹہلتا رہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے اور وہ بار بار اس تار کی طرف دیکھنے لگتا تھا جو سر سلطان کے بنگلے کے تار کے کھمبے سے دوسرے بنگلے کی دیوار تک پھیلا ہوا تھا۔ اسے تقریباً 3 یا 4 منٹ تک سر سلطان کا انتظار کرنا پڑا۔ سر سلطان آئے ضرور، مگر کچھ جھنجھلائے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کسی نے مذاق کیا ہوگا، انہوں نے کہا۔ مگر یہ ملاحظہ فرمائیے، عمران اوپر کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، اس سلسلے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ کے وائر پول سے یہ کنیکشن کیسا؟ اوہ، سر سلطان کے ہونٹ حیرت سے کھل گئے۔ پھر وہ عمران کی طرف خالی ذہنی کے سے انداز میں دیکھتے رہنے کے بعد بولے، بڑی عجیب بات ہے۔ بس اب آئیے، عمران دوسرے بنگلے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں چکر کاٹ کر بنگلے کے برآمدے کے سامنے پہنچے اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک بار پھر سر سلطان کی آنکھوں سے حیرت جھانکنے لگی۔ ہیں، یہاں تو قفل پڑا ہوا تھا، وہ بڑبڑائے۔ عمران ان کی طرف دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب سر سلطان کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ عمران نے صدر دروازے پر رک کر اس کے بولٹ کو غور سے دیکھا اور جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ پھر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سر سلطان خاموش تھے۔ ذرا ان نشانات کا خیال رکھیے گا، عمران نے گرد آلود فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا جس پر کسی کے پیروں کے نشانات بہت واضح تھے۔ شاید یہ بنگلہ بہت دنوں سے خالی تھا کیونکہ اس کی دیواریں بھی گرد آلود تھیں۔ عمران پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ وہ ایک کمرے کے دروازے پر ختم ہو گئے۔ عمران رک گیا کیونکہ دروازہ بند تھا۔ اس نے مڑ کر سر سلطان کی طرف دیکھا جو اسے پہلے ہی سے گھور رہے تھے۔ کیا آپ میرے متعلق کوئی غلط بات سوچ رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، لیکن دروازہ کھولو آپ کی اجازت سے، عمران نے آہستہ سے بڑبڑا کر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیا جس پر رومال لپیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھل گیا اور سر سلطان عمران کو ایک طرف ہٹا کر مستربانہ انداز میں اندر داخل ہو گئے۔ پھر دونوں ہی تحیر آمیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ میز کے قریب ایک کرسی الٹی پڑی تھی اور اس کے نیچے بہت سا تازہ خون تھا۔ رسی کے ٹکڑے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن لاش؟ سر سلطان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ لاش؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، پتہ نہیں، لیکن اس نے کسی کو آپ کا فون نمبر بتلایا تھا، لہٰذا یہ آپ کے خلاف کسی قسم کی سازش ہو سکتی ہے۔ میرے خلاف؟ جی ہاں، بہتر یہی ہے کہ آپ پولیس کو فون پر مطلع کر دیں۔ میں یہی ہوں، آپ جائیے۔ لیکن یہاں کوئی ٹیلی فون موجود نہیں ہے، شاید وہ جلدی میں دیوار والا کنیکشن الگ نہیں کر سکے۔ یہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوئی ہے۔ کیا چکر ہے بھائی؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکتا، سر سلطان نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ فون کر دیجئے، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ سر سلطان چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ عمران تھوڑی دیر تک بے حس و حرکت کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر میز کے قریب آ کر اس پر جھک پڑا۔ معلوم نہیں وہ کیا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ یقیناً وہ دوڑتے ہوئے قدموں ہی کی آواز تھی اور کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ عمران تیزی سے دروازے کی جانب مڑا۔ یہ سر سلطان تھے۔ دروازے کے قریب آ کر وہ اچانک رک گئے اور اب ان کے انتشار زدہ چہرے پر خفت کے آثار بھی تھے، جیسے انہیں احساس ہو کہ اس طرح دوڑنا ان کسی شخصیت کے آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ واقعی؟ عمران، وہ ہانپتے ہوئے بولے۔ سازش؟ کیا ہوا؟ لاش کہاں؟ میرے پائیں باغ میں۔ چلو، وہ پھر تیزی سے مڑ گئے۔ عمران ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اسے سر سلطان کو اس حال میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ کسی زمانے میں ان کا فوجی کیریئر بھی رہ چکا تھا اور اب بڑھاپے میں بھی وہ کم از کم اتنے کمزور دل تو نہیں ہو سکتے تھے کہ ایک لاش دیکھ کر اس طرح بدحواس ہو جاتے۔ عمران ان کے ساتھ دوڑتا ہوا پائیں باغ میں آیا اور یہاں سے اس نے گلاب کی جھاڑیوں میں ایک لاش دیکھی۔ چونکہ وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اس لیے وہ چہرہ نہ دیکھ سکا، لیکن پشت میں گھسے ہوئے خنجر کا دستہ تو بہرحال صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران سر سلطان کی طرف مڑا جو کسی معصوم بچے کی طرح کھڑے پلکیں جھپکا رہے تھے۔ ان کے سوتے ہوئے چہرے پر بڑائی کی کوئی علامت باقی نہیں رہ گئی تھی۔
آپ نے فون نہیں کیا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کی نوبت ہی نہیں آئی، سر سلطان نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ لیکن عمران اس لیکن کے بعد والے جملے کا منتظر رہا، مگر سر سلطان نے اس سے آگے اور کچھ نہیں کہا۔ آپ شاید کچھ کہنا چاہتے تھے، عمران بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سر سلطان دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر لان پر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے آج سے قبل کبھی آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا، آخر آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہاں صرف لاش کی موجودگی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آپ قتل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ہم ادھر ہی سے گزر کر وہاں گئے تھے، سر سلطان نے کہا۔ جی ہاں، لیکن یہ لاش اس وقت یہاں نہیں تھی۔ نہ رہی ہوگی، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ میں دراصل آپ کی پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، مجھے فون کر دینا چاہیے، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے برآمدے کی طرف چلے گئے۔ پولیس کی کارروائی ختم ہو جانے کے بعد عمران نے سر سلطان سے کہا، آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ کیا چھپا رہا ہوں؟ سر سلطان دفعتاً چونک پڑے اور ان کے چہرے کی زردی بڑھ گئی۔ مقتول آپ کے لیے گمنام تھا، قطعی گمنام تھا۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ مجرم کی اس حرکت کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ پر شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سر سلطان خاموش رہے اور عمران کہتا رہا، اگر آپ کے خلاف کسی قسم کی سازش ہے تو اسے دوسری شکل میں ہونا چاہیے تھا، یعنی آپ اس صورت میں مقتول سے نہ صرف واقف ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہوتا کہ آپ کے اور اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کی پریشانی فضول ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ… وہ پھر کچھ کہتے کہتے رک گئے اور عمران موضوع بدل کر بولا، اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تم؟ میں خود نہیں بتا سکتا کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکو گے۔ ممکن ہے کچھ کر ہی سکوں، لیکن اسی صورت میں جب کہ آپ مجھے کسی معاملے میں بھی اندھیرے میں نہ رکھیں، عمران نے کہا۔ سر سلطان کچھ سوچنے لگے، پھر انہوں نے کہا، دیکھو عمران، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم قاتل کو ڈھونڈ نکالو۔ میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس صورت میں بھی آپ میرے کچھ سوالات کے جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ میں اس بے تکلفی کی معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، سر سلطان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ آہستہ خود پر قابو پا رہے تھے۔ دیر ہوئی، لاش وہاں سے اٹھ چکی تھی اور پولیس والے بھی جا چکے تھے۔ اس دوران میں آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، قطعی نہیں۔ کیا آپ کی ترقی کے سلسلے میں کسی دوسرے کی حق تلفی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ پھر بتائیے قاتل کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ عمران نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ نہ آپ کسی کے دشمن، نہ کوئی آپ کا دشمن۔ مقتول آپ کے لیے اجنبی، ایک ایسے مکان میں اسے قتل کیا گیا جس کی کنجی آپ ہی کے پاس تھی، اور پھر اسے آپ کے پائیں باغ میں ڈال دیا گیا۔ آپ خود سوچئے، میں کسی الجھن میں پڑ سکتا ہوں؟ سر سلطان کچھ نہیں بولے۔ عمران بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہے ہیں۔ عمران نے کہا، آپ کے ٹیلی فون کے تار کے کھمبے سے کنیکشن لیا گیا ہے، اور فون؟ اب آپ سوچئے کہ وہاں آخر ٹیلی فون کا ڈرامہ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ سوچیں تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قاتل یہی چاہتا تھا۔ کیا نام؟ جی ہاں، مطلب یہ کہ قاتل چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتول کسی نہ کسی کو فون ضرور کر دے۔ اس کے لیے اس نے آپ کا فون نمبر منتخب کیا۔ اچھا، اب میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ ابھی میرے ہاتھ میں ایک کارڈ موجود ہے، یعنی وہ آدمی جسے فون کیا گیا تھا، میری ہی طرح غالباً اسے بھی ڈائریکٹری میں آپ کا نمبر دیکھ کر حیرت ہوئی ہوگی، یا نہ ہوئی ہو، خدا جانے۔ لیکن تم اسے تلاش کیسے کرو گے؟ تمہیں کیا معلوم کہ مقتول نے کس نمبر پر رنگ کیا تھا؟ جی ہاں، یہ تو معلوم نہیں، مگر دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں۔ اس کمرے میں عمران اور سر سلطان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ گھر کے دوسرے افراد کو اس حادثے کی کوئی فکر ہی نہ رہی ہو۔ اس کمرے سے ملحقہ سارے کمروں سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تقریباً سبھی پریشان رہے ہوں گے، لیکن وہ یہاں اس کمرے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سر سلطان ان لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ناک پر مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتے۔ اچھا، تو اب مجھے اجازت دیجیے، عمران نے سر سلطان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اچھی بات ہے، سر سلطان نے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اٹھے، ان کے کپڑوں سے ایک چھوٹی سی تصویر نکل کر فرش پر گر پڑی، اور وہ بڑی پھرتی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکے۔ عمران کا ہاتھ مسافے کے لیے پھیلا ہی رہ گیا، لیکن تصویر پر اس کی نظر پڑ ہی گئی، حالانکہ سر سلطان نے اسے اٹھانے میں جلدی کی تھی۔ عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے سر سلطان ذہنی فطور میں مبتلا ہوں۔ یہ تصویر الو کی تھی، کیمرہ فوٹو الو کی تصویر، جسے شاید سر سلطان اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے عمران کی طرف چوروں کی طرح دیکھا اور جھینپتے ہوئے انداز میں مسکرا پڑے۔ اپنے معاملات آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے،
عمران آہستہ سے بڑبڑایا، ایسے ہی واقعات میری کھوپڑی الٹ دیتے ہیں، میں پاگل ہو جاتا ہوں، پھر لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ میں اس تصویر کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی پشت پر خون کا چھوٹا سا دھبا موجود ہے اور شاید کچھ تحریر بھی ہے۔ سر سلطان نے ایک لمبی سی سانس لی اور آرام دہ کرسی میں بیٹھ گئے۔ بتا سکتا ہوں لیکن تم مجھے پاگل سمجھو گے، انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں سمجھوں گا، عمران نے کسی ایسے ناسمجھ بچے کے سے انداز میں کہا جو ہر حال میں اپنی بات منوا لینے پر تل گیا ہو۔ سر سلطان نے وہ تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ عمران ان کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تصویر کی پشت پر خون کا دھبا بہت نمایاں تھا اور ابھی اس کی رنگت میں زیادہ تبدیلی نہیں واقع ہوئی تھی، اور وہ تحریر، وہ بھی معنی خیز بھی تھی اور مضحکہ انگیز بھی۔ صرف 3 الفاظ تھے، رات کا شہزادہ۔ کسی ذہین بچے کی شرارت، عمران سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن مجھے یہ تصویر اسی لاش پر رکھی ہوئی ملی تھی، سر سلطان نے کہا۔ آج وہ بچہ رات کو سوتے وقت ضرور ڈرے گا، عمران سنجیدگی سے بولا، پھر الوؤں کی طرح دیدے نچا کر کہے گا، جناب والا اگر یہ لاش پر ملی تھی تو آپ اسے اب تک چھپائے کیوں رہے؟ میں حقیقتاً اب صرف یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا تم بھی مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر سکتے ہو؟ سر سلطان نے کہا۔ عمران کرسی کا ہتھا کھٹکھٹاتا رہا، کچھ بولا نہیں، لیکن وہ اب بھی سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بس اب جاؤ دفتن، سر سلطان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ بات کہاں سے شروع کروں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر مجھے ہی شروع کرنے کی اجازت دیجیے، عمران نے کہا۔ کیا؟ اس تصویر کے متعلق میں اپنی یادداشت پر زور دے سکتا ہوں، تو کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ یک بیک سر سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یقیناً، کیا جانتے ہو؟ یہی کہ دنیا کا ایک پراسرار ترین آدمی آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کون؟ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ دیکھیے اب میں جا رہا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ اس کے متعلق پھر کبھی گفتگو کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میں اس آدمی تک ہی پہنچ جاؤں جسے مقتول نے فون کیا تھا۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کے بنگلے کے آس پاس ہی منڈلا رہا ہوگا۔ عمران کو توقع تھی کہ سر سلطان اسے ضرور روکیں گے، لیکن سر سلطان نے بیٹھے ہی بیٹھے الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران اس تصویر کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ویسے اس نے اپنی دانست میں اڑنے کی کوشش تو کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سر سلطان سے تصویر کے بارے میں سب کچھ اگلوا لے گا، لیکن سر سلطان اس معاملے میں بالکل ہی ٹھوس ثابت ہوئے۔ عمران نے کسی پراسرار آدمی کا تذکرہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر حیرت کے آثار ضرور پیدا کیے تھے، لیکن وہ خود سے کچھ کہنے کے بجائے عمران کے آگے بڑھنے کا انتظار کرتے رہے، اور عمران کو سمجھنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے رک کر بولا، لاش کی تصویریں حاصل کر کے مجھے بھجوا دیجیے گا، میں نہیں چاہتا کہ کیپٹن فیاض سے اس مسئلے پر الجھوں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہم دونوں کے تعلقات کتنے اہم خانہ ہیں۔ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ عمران کا خیال 100% درست نکلا۔ سر سلطان کے بنگلے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آدمی نظر آیا جو اس طرح کھڑا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ لباس سے خوشحال معلوم ہوتا تھا۔ عمران کی کار اس کے قریب سے گزر گئی۔ عمران سوچ رہا تھا ممکن ہے یہ وہ آدمی نہ ہو، کیونکہ ایسے حالات میں جبکہ پولیس وہاں سے ایک لاش لے گئی تھی، اس کا وہاں ٹھہرنا مشکل ہی ہوتا، لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس کی کارروائیاں ختم ہو جانے کے بعد وہاں پہنچا ہو، اسے اس کا علم ہی نہ ہو سکا ہو کہ تھوڑی دیر قبل وہاں کیا ہو چکا ہے۔ یہ غریب آدمیوں کی بستی تو تھی نہیں کہ لوگ گھنٹوں سڑک پر کھڑے ہو کر اس واقعے کے متعلق چہ میں گوئیاں کرتے۔ یہاں اس طبقے کی آبادی نہیں تھی جس کے افراد کسی آوارہ کتے کی اچانک موت پر بھی افسوس کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں سے پولیس تھوڑی دیر قبل ایک آدمی کی لاش لے گئی تھی، لیکن اب ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ بس تھوڑی دیر کے لیے مکانوں کی کھڑکیاں کھلی تھیں، کچھ لوگ سڑک پر نکل آئے تھے، اور پھر کچھ بھی نہیں۔ گویا پرندوں کے جھنڈ پر کسی شکاری نے گولی چلائی، ایک گرا، دوسرے اڑ گئے، اس کے بعد نیچے وہی زمین، اوپر وہی بے قرار نیلا آسمان، اور دونوں کے درمیان وہی ازلی سناٹا۔ عمران کی کار اس آدمی سے زیادہ دور نہیں گئی تھی، رفتار پہلے ہی سے کم تھی۔ عمران ایک دوراہے پر اسے روک کر 2 بنگلوں کی درمیانی جگہ میں اس طرح بیک کرنے لگا جیسے غلط راستے پر نکل آنے کے بعد واپس ہونا چاہتا ہو، مگر اس کی کار دوبارہ سڑک پر نہیں آئی۔ عمران اسے روک کر نیچے اتر آیا۔ ایک گلی کے موڑ پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ آدمی اب بھی وہیں کھڑا ہے، لیکن اب وہ تنہا نہیں تھا، اور نہ اب اس کے انداز میں پہلے کی سی بے فکری تھی۔ وہ ایک دوسرے آدمی سے گفتگو کر رہا تھا۔ ان کے قریب ہی ایک شاندار کار کھڑی تھی۔ عمران نے انہیں کار میں بیٹھتے دیکھا اور کار مخالف سمت میں مڑ گئی۔ عمران بڑی تیزی سے اپنی کار کی طرف جھپٹا۔ اس نے انجن بند نہیں کیا تھا، مگر اس سے یہ غلطی بے خیالی میں سرزد ہوئی تھی۔
دیدہ دانستہ ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی کار دوسری کار کے تعاقب میں روانہ ہو گئی، لیکن اس اسٹیج پر بھی اسے یقین نہیں تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ کسی بھی معاملے کی سراغ رسانی کی ابتدا ایسے ہی غیر یقینی حالات سے ہوتی ہے۔ محض شبے کی بنا پر غلط راستے بھی اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط راستہ ہی سراغ رساں کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، یعنی وہ حقیقتاً غلط راستہ نہیں ہوتا۔ اور پھر عمران تو اس کا قائل تھا کہ جیسے کوئی مغنی ستار پر الٹے سیدھے ہاتھ چلاتے چلاتے کوئی دھن نکال لیتا ہے، اسی طرح ایک سراغ رساں کی بے مقصد بھاگ دوڑ بھی آخرکار اسے منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ وہ اگلی کار کا تعاقب کرتا رہا۔ اب وہ شہر کے سب سے زیادہ بارونق حصے میں تھا۔ کار فگاروں کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ یہ یہاں کے بہت بڑے ہوٹلوں میں سے ایک تھا، اور اب عمران نے دوسرے آدمی کو قریب سے دیکھا۔ یہ فگاروں کے مینیجر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ عمران کی کار بھی کمپاؤنڈ میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ ان کے پیچھے ہوٹل میں داخل ہوا۔ عمران سمجھا تھا کہ شاید مینیجر اپنے کمرے ہی میں جائے گا، لیکن وہ اور اس کا ساتھی ڈائننگ ہال ہی میں ایک خالی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ 2 کرسیاں خالی تھیں۔ عمران تیر کی طرح ان کی طرف گیا اور بڑے بے تکلفانہ انداز میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے اس کی اس حرکت کو حیرت اور غصے کی نظر سے دیکھا۔ جواب میں عمران بھی حیرت سے منہ کھولے انہیں باری باری سے گھور رہا تھا۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اچانک اپنی کسی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ پھر قبل اس کے کہ وہ دونوں کچھ کہتے، عمران بڑی سنجیدگی سے بولا، اور پھر جب آپ نے ٹیلی فون ڈائریکٹری کی ورک گردانی کی تو اسے وہ نمبر مل گیا، لیکن وہ نمبر ہوم سیکرٹری سر سلطان کا تھا۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مینیجر کا ساتھی منہ کھول کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا تھا۔ عمران نے یہ تبدیلی اچھی طرح محسوس کی، لیکن مینیجر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ دونوں کا بھلا چاہتا ہوں۔ اور درویش کی صدا کیا ہے؟ عمران نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مینیجر غرایا، اگر آپ نے دیکھا بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ ہونے والی باتیں ہو کر ہی رہتی ہیں۔ مثلاً اس پینسل پر دانتوں کے نشان موجود ہیں، جسے دانتوں میں دبا کر آپ کے نمبر ڈائل کیے گئے تھے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ مقتول مرنے سے پہلے ایک کرسی میں جکڑا تھا، اور وہ سر سلطان کے پڑوس کے ایک خالی بنگلے میں تھا۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ تار سر سلطان کے وائر پول سے دوسرے بنگلے تک لے جایا گیا تھا۔ آہا، آپ سمجھے نہیں، پھر سے سمجھیے، بلکہ یوں، میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مینیجر نے بات کاٹ دی، لیکن اب اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت وہاں پہنچے تھے جب لاش اٹھ چکی تھی۔ کیسی لاش؟ مینیجر کے ساتھی نے تھوک نگل کر پوچھا۔ اچھی لاش، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خراب نہیں ہوئی تھی، عمران نے جواب دیا۔ آپ ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں، مینیجر نے سنبھالا لیا۔ اجنبیوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنا بدتمیزی ہے۔ صرف اسی صورت میں جناب، عمران دیدے نچا کر بولا، جب وہ اجنبی عورتیں ہوں۔ آپ براہ کرم یہاں سے اٹھ جائیے، ورنہ مینیجر اسے گھورنے لگا۔ اچھا، اب سنیے، عمران نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، شاید آپ کو علم نہیں کہ بڑے آفیسروں اور وزراء کے ٹیلی فون عام ٹیلی فونوں سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایکسچینج میں ان کے میٹر سے ایک چھوٹا سا ٹیلی پرنٹر بھی اٹیچ ہوتا ہے، یعنی ادھر آپ نے ان کے نمبر ڈائل کیے اور ادھر وہاں آپ کے نمبر کھٹا کھٹ چھپ گئے، اسی طرح دونوں طرف کے نمبر چھپ جاتے ہیں۔ اب آپ غالباً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سیدھا یہیں کیسے پہنچ گیا۔ عمران نے یہ گپ کچھ اس انداز میں ہانکی کہ اچانک مینیجر کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ اس کے ساتھی کی حالت تو اس سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے پھیپھڑوں میں مزید سانسوں کے لیے جگہ ہی نہ رہ گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ مینیجر نے خوف زدہ آواز میں پوچھا۔ کیا اب بھی یہ بتانے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ میں کون ہو سکتا ہوں؟ پولیس۔ 100% جناب، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب آپ جو کچھ بھی کہیں گے سوچ سمجھ کر کہیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا، مینیجر آہستہ سے بڑبڑایا۔ کیا ہم کہیں تنہائی میں نہیں چل سکتے؟ عمران نے کہا کہ آپ بھی معزز آدمی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات عام آدمیوں میں پھیلے۔ اوہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، مینیجر جلدی سے بولا۔ میرے آفس میں چلیے۔ وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر مینیجر کے آفس میں آئے۔ عمران نے خود ہی گفتگو چھیڑ دی، ان کے بولنے کا انتظار نہیں کیا۔ اسے دوسرے بنگلے میں ہلاک کر کے لاش سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ کو فون کرنے کے لیے سر سلطان کے نمبر استعمال کیے گئے۔ میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ مقتول نے فون پر آپ سے کیا کہا تھا۔ مینیجر کچھ نہیں بولا۔ عمران اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ پھر اسی نے کچھ دیر بعد پوچھا، مقتول کون تھا؟ فگارو کا ایک حصے دار، مسٹر قرار، مینیجر نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ قرار اور حصے دار کا قافیہ مجھے پسند آیا۔ بہرحال، مگر جناب، وہ چکر کیا تھا؟ میں کسی چکر سے واقف نہیں، مینیجر نے کہا، نہ یہ جانتا ہوں کہ وہ وہاں پہنچے کس طرح۔
بلا شبہ آپ یہ نہیں جانتے کہ مقتول وہاں کیسے پہنچا تھا، لیکن چکر سے تو آپ واقف ہیں۔ اس سلسلے میں آپ جھوٹ بول کر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں اس گفتگو کے ایک ایک لفظ سے واقف ہوں جو آپ دونوں کے درمیان فون پر ہوئی تھی۔ مینیجر پھر خاموش ہو گیا۔ بتا دینے میں آپ کا فائدہ ہے، عمران نے کہا۔ دوسری صورت میں آپ اپنی خطرناک پوزیشن سے تو واقف ہی ہیں، کیونکہ معاملہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری کا ہے۔ مینیجر سر جھکائے گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ ہاں جلدی کیجیے، میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ لاش سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں کیوں ڈالی گئی تھی، اور شاید آپ کے فرشتے بھی اس بات کا جواب نہ دے سکیں۔ ویسے آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ کسی بات کو اگلوانے کے سلسلے میں پولیس والے جہنم کے فرشتوں سے کم نہیں ہوتے۔ گونگے، بہرے اور اندھے صرف ان کے ہاتھ مشینوں کی طرح چلتے رہتے ہیں۔ وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ میرے بیان پر یقین کر ہی لیں؟ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کی زبان سے کچھ نہ کچھ سننا ضروری سمجھتا ہوں۔ مینیجر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، قرار صاحب ایک آدمی کے چکر میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے اس آدمی پر قابو پا لیا تو مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ آدمی کون ہے؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا تھا، البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ قرار صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ جنوبی افریقہ میں گزرا تھا، اور وہ آدمی وہیں سے تعلق رکھتا تھا۔ کیا وہ آج کل یہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، قرار صاحب نے تو یہی بتایا تھا۔ کہاں ہے اور کون ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کا قیام سیٹھ داؤد کے مہمان خانے میں ہے۔ شاید آپ کو علم ہو کہ سیٹھ داؤد کی تجارت افریقہ میں بھی ہے، اور یہاں اکثر ان کے پاس افریقی تاجر آتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے خاص طور سے ایک مہمان خانہ بنا رکھا ہے۔ عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے کچھ دیر بعد پوچھا، قرار نے آپ کو اس کا نام یا حلیہ تو یقیناً بتایا ہوگا؟ جی نہیں، نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا۔ ویسے میں انہیں بہت قریب سے جانتا تھا۔ وہ کیمیا گری کے خبط میں مبتلا تھے، اور مجھے اس موضوع سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں، کیونکہ یہ چیز بالکل منشیات کی طرح آدمی کے وجود سے چمٹ جاتی ہے۔ قرار صاحب ویسے بھی کافی دولت مند تھے، لیکن سونا بنانے کا خبط ان پر بری طرح سوار تھا۔ 24 گھنٹے وہی چکر۔ اچھا، مجھے قرار صاحب کا پتہ نوٹ کروا دیجئے، عمران نے جیب سے نوٹ بک نکالتے ہوئے کہا۔ 13 مارسٹن روڈ۔ وہ وہاں تنہا رہتے تھے۔ ان کے اعزا؟ مجھے تو ان کے کسی بھی عزیز کا علم نہیں، انہوں نے کبھی کسی کا تذکرہ کیا ہی نہیں۔ آپ کی تعریف؟ عمران نے مینیجر کے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرے اسسٹنٹ مسٹر تنویر۔ اچھا، صرف ایک سوال اور۔ عمران نوٹ بک بند کر کے جیب میں رکھتا ہوا بولا، کیا قرار صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ اس شخص پر قابو پانے کے لیے اسے آپ کی مدد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت خطرناک اور انتہائی چالاک آدمی ہے، اور ایک بڑا مجرم بھی، لہٰذا میں ان کی مدد کرنے پر تیار تھا، کیونکہ مجھے مجرموں سے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہوتی۔ خوب، عمران مسکرایا، آپ کو تو پولیس آفیسر ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جناب، بہت بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے کہ میں پھر آپ کو تکلیف دوں، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، مینیجر نے بڑے خلوص سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عمران کی کار مارسٹن روڈ کے 13ویں بنگلے کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ بنگلہ شاندار تھا اور پائیں باغ کی حالت سے قرار کی خوش مزاقی ظاہر ہو رہی تھی۔ عمران کی کار پورٹیکو میں جیسے ہی رکی، ایک قوی ہیکل آدمی داہنے بازو کے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی عمران نے ایک طویل سانس لی۔ عمران اس سے اچھی طرح واقف تھا، یہ پنٹو تھا، ایک پیشہ ور مکہ باز جس کا شمار شہر کے بدماشوں میں ہوتا تھا۔ وہ بھی عمران سے نہ صرف واقف تھا بلکہ احسان مند بھی تھا۔ ایک بار عمران نے اسے ایک مشہور قمار باز گروہ کے پنجے سے رہائی دلائی تھی، ورنہ وہ ایک بڑی رقم کے ساتھ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ عمران کو کار سے اترتے دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا۔ ارے آپ ہیں؟ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یعنی آپ ادھر کیسے بھول پڑے؟ پنٹو، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، عمران اس کے ساتھ برآمدے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ میرے لائق کوئی خدمت عمران بابو؟ میں ساری زندگی آپ کا احسان یاد رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا رہوں گا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بیکار ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ صرف تھوڑی سی توجہ دیتے تو دنیا کے اچھے مکے بازوں میں آپ کا شمار ہو سکتا تھا۔ مجھے آپ کے وہ مکے کبھی نہیں بھولیں گے جو آپ نے رکسٹن کے گروہ پر برسائے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بین بڑی اچھی بجا سکتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن فی الحال اس تذکرے کو رہنے ہی دو۔ مرنے سے قبل میں ایک بار اس مسئلے پر غور ضرور کروں گا کہ مجھ میں کس قسم کی صلاحیتیں زیادہ ہیں۔ آپ جو کچھ بھی فرمائیے، میں ہر کام کے لیے حاضر ہوں۔
تم قرار کے ملازم ہو؟ جی ہاں، میں انہیں مکہ بازی سکھاتا ہوں۔ آپ تشریف رکھیے، آپ کے لیے کافی بنوا دوں یا کولڈ ڈرنک؟ عمران ایک آرام کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا قرار صاحب پچھلی رات؟ مگر ٹھہرو، کیا تم مستقل طور پر یہیں مقیم ہو؟ جی ہاں، قرار صاحب مجھ پر بہت مہربان ہیں، انہوں نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا ہے اور میرے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ پچھلی رات وہ بنگلے ہی میں تھے؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ پنٹو بے اختیار چونک پڑا۔ میری بات کا جواب دو پنٹو۔ جی ہاں، مگر نہیں، وہ صرف 9:30 بجے رات تک یہاں تھے، اس کے بعد سے شاید اب تک واپس نہیں آئے۔ یہ کوئی ایسی تشویشناک بات بھی نہیں؟ کیوں؟ عمران نے سوال کیا۔ جی نہیں، وہ اکثر 3 دن تک یہاں نہیں آتے۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ پنٹو، تم فی الحال صرف میرے سوالات کا جواب دو، اس کے بعد جو کچھ بھی پوچھو گے بے دریغ بتا دوں گا۔ بہتر ہے۔ کیا قرار صاحب کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا؟ جی دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ سے کچھ چھپا سکوں، لیکن اتنا آپ جانتے ہوں گے کہ بعض معاملات میں برے آدمی بھی ضمیر رکھتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور تمہاری اس صفت سے بھی میں واقف ہوں کہ تم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تم نے مجھ سے ایک بار وعدہ کیا تھا کہ اب اچھے آدمیوں کی طرح زندگی بسر کرو گے، اور تم اس پر قائم ہو۔ لیکن ہاں، میرا خیال ہے کہ تم قرار صاحب کو ان کے احسان کے عوض کسی الزام سے بچانا چاہتے ہو۔ جی ہاں، پنٹو اطمینان کی سانس لے کر بولا، بالکل یہی بات ہے۔ لیکن پنٹو، تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ آج دوپہر کو قرار صاحب قتل کر دیے گئے۔ کیا؟ پنٹو اچھل کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، ان کا قتل پراسرار حالات میں ہوا ہے۔